السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 9ویں پارے سے ابتدائی نصف یعنی شروع کے آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ انہی تلاوت کی گئی آیات میں سے چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ 8ویں پارے کے نصف سے تقریباً سورہ اعراف کی شروعات ہوتی ہے۔ کل کا جو درس تھا وہ درس سورہ اعراف ہی سے شروع ہوا تھا، اور 8ویں پارے کے اخیر میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ باتیں یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، ان 5 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ کہا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے تو یہ کیا کہ جو بھی رسول جس بستی میں آئے سب لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو آخر میں وہی معاملہ ہوا۔ ان کا جو نتیجہ ہوا، اس کا جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو سب سے پہلی تعلیم جو آج کے درس میں ہے، وہ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ایمان اور تقوی یہ برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ آج دیکھیے ہم میں سے ہر شخص چاہے جتنا جو کما رہا ہے اس کے باوجود وہ پریشان حال ہی ہے، ذہنی طور پر اسے سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی برکت شامل حال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے متقی پرہیزگار لوگوں کا معاملہ یہ ہے، بہت معمولی تنخواہ ہے، بہت کم کمائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں سکون دے دیا۔ تو تقوی اور ایمان اور تقوی یہ اللہ رب العالمین کی برکت کے نزول کا سبب ہے کہ اگر ہم مومن رہیں، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ دوسری تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دی۔ پیچھے 5 قوموں کا تذکرہ کیا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے دعوت توحید دو، موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کے سامنے پہنچ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں رکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری بات ان سے یہ کہی کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، وہ اپنے ملک فلسطین میں چل کر کے بس، اللہ رب العالمین کی جو زمین فلسطین ہے وہاں چل کر کے بسیں۔ یہ 2
پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کی. فرعون نے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. کہا کہ نشانی دکھلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں بطور نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، بطور معجزہ آپ کہہ لیجیے کہ معجزے کے طور پر عطا کی تھی. ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزے جو اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر عطا کیے تھے، دونوں فرعون کے سامنے ظاہر کر دی، دکھا دی. جو فرعون اور اس کے حواری مواری تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کہا کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. جادوگروں کو بلایا گیا. تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ کچھ جادوگر بنارس سے بھی وہاں پہنچے تھے. مصر میں بنارس یا ہندوستان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ کچھ جادوگر یہاں سے بھی وہاں پہنچے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے فرعون نے کہا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو میں انعام و اکرام سے تم کو انعام و اکرام کی بھرمار کر دوں گا، تمہیں مالا مال کر دوں گا انعام و اکرام سے. سب لوگوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے ہم اپنے سانپ ڈالیں کہ آپ پہلے ڈالیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی ڈالیے. جادوگروں نے جادو کر دیا. ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں ایسا لگ رہا تھا کہ پورا میدان کھچا کھچ سانپوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی. وہ بہت بڑا اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو نگل گیا. تمام جادوگر ایمان لے آئے. جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے کہا جانتے ہو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا. فرعون نے کہا جس کا دایاں ہاتھ کاٹیں گے اس کا بایاں پیر کاٹیں گے، اور جس کا بایاں پیر کاٹیں گے اس کا دایاں ہاتھ کاٹیں گے، اور اس کے بعد سولی دیں گے. ان جادوگروں نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے میرے رب میرے اوپر صبر کو اڈیل دے، میں صبر کر لے جاؤں جو یہ ظلم میرے اوپر کرنے جا رہا ہے، اور مجھے حالت اسلام میں میری موت ہو. چونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. فرعون نے پھر ظلم ڈھانا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے رہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جب جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجنا شروع کر دیا. 2 عذاب آیا. پہلے قحط سالی کا، سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ قحط سالی کا، اور اس کے بعد پھلوں کی کمی کا. فرعون نے اس کا بھی ٹھیکرا موسیٰ علیہ السلام کے سر پر پھوڑ دیا. کہا یہ تو موسیٰ اور قبطیوں کی وجہ سے ہے یہ معاملہ. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد 5 عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی، جواں، پھر اس کے بعد مینڈھک اور خون. کوئی شخص پانی رکھتا گلاس میں وہ خون ہو جاتا. ہر چیز ڈھک کر کے رکھتے اس میں مینڈھک نکل آتا. فصل لگی ہوئی ہے، اچھی فصل کو ٹڈیاں آ کر کے برباد کر دے رہی ہے، پورا ٹڈی دل جسے ہم کہتے ہیں. ہر چیز میں جو نکل رہے ہیں. جب بھی کوئی عذاب آتا فرعون دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، اس کے حواری دوڑ کر کے آتے کہ اپنے رب سے آپ دعا کیجیے، اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی تو ہم بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، جیسے وہ تکلیف ختم ہوتی پھر وہ وہی ظلم کرنے لگتا. یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا وہ واقعہ نقل کیا
کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے، دریا پار ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے فرعون اور اس کے حواری مواری کو ڈبو دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب نکلے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس دریا کے فوراً کنارے، جیسے سمندر سے پار ہوئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی لاٹھی ماریے، زمین پر ابھی چشمے جاری ہو جائیں گے۔ جو 12 خاندان تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بنی اسرائیلیوں کا جو قبیلہ تھا، 12 قبیلوں کے لوگ تھے، ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ چشمے آج بھی جاری ہیں، اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ چشمے جاری ہیں بھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے یا ان کو خلیفہ بنا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور رب سے خواہش ظاہر کی کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بضد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر یہ پہاڑ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جیسے اللہ رب العالمین کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میں اس بات پر پہلا مومن ہوں، ایمان لانے والا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو انسان زندگی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس زندگی میں انسان اللہ رب العالمین کو اس نظر سے، جو یہ رویت یا یہ بصارت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اس سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ایک سامری پوجا کر رہا ہے، انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر کے آئے، ایسی قوم جو دیکھ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری تعاون، ہمارا مدد کر رہا ہے، اس کے باوجود ایسی قوم کہ جس کے اندر صرف خباثت بھری ہوئی تھی، اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جتنے زیورات ان کے پاس تھے سب زیورات کو گلا کر کے ایک بچڑا بنا لیا۔ جب بھی ہوا چلتی اس بچڑے سے گھوں گھوں کی آواز آتی، وہ کہتے کہ ہمارا معبود بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ ہو گئے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ ان تمام قصوں کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے تھے، کچھ تختیاں دی گئی تھی جن میں احکام لکھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعام کیا تھا ان انعام کی تفصیل اس میں تھی۔ من و سلوہ کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے اسی خاندان کے لیے کیا تھا کہ جاؤ اور من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، گوشت ہے، شہد قسم کی ایک چیز ہے، اسی کو کھاؤ اور سکون سے رہو۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عظمت بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں آپ کے اوصاف حمیدہ ذکر ہوئے تھے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رسول کو جو انہی میں سے ہیں بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا۔ وہ رسول حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال بتلاتا ہے اور خبیث اور گندی چیزوں کو ہمارے لیے حرام بتلاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی۔ اس کے بعد ایک آخری جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں میں سے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، جس بستی کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش سنیچر ہفتے کے دن انہیں شکار سے منع کر دیا تھا۔ جیسے یہود و نصارہ پر چربی حرام کر دی تھی، گوشت تو کھا سکتے تھے لیکن ان کے اوپر چربی حرام تھی۔ کچھ جانوروں کے جو پنجے والے جانور تھے، ان پنجے والے جانوروں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو بطور آزمائش سنیچر کے دن یا ہفتے کے دن انہیں شکار سے منع کر دیا تھا۔ ایک آزمائش تھی ان کی۔ معاملہ یہ تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں کچھ زیادہ آتی تھی۔ ان لوگوں نے ہیلا اور بہانہ کرنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنانے لگے، تالاب بنانے لگے۔ اب پانی ادھر سے آتا اور جیسے پانی ادھر مکمل ہو جاتا، یہ لوگ میڑ کو باندھ دیتے اور شکار سنیچر کو نہ کر کے بلکہ اتوار کو کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیلا کر رہے تھے۔ آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنے فراڈ کی وجہ سے، اپنی زبان درازی کی وجہ سے، اپنی مکاری اور عیاری کی وجہ سے اللہ رب اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی یہ کام کرنے لگتے ہیں، اسے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ بھی مکر و فریب کرنے لگتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ مکر و فریب کرتے کرتے اتنا ان کا دل بڑھ جاتا ہے کہ وہ رب کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنے لگتے ہیں کہ میں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ انہ لطیف خبیر، سینے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی رب ذوالجلال جانتا ہے۔ مچھلی والوں کی جو بستی کا واقعہ ہے، اس میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک شکار کرنے والے جو نافرمانی کر رہے تھے کھلے طور پر، اور ایک خاموش تھے جو نہ منع کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ کہتے تھے، اور ایک تیسرے قسم کے لوگ تھے جو انہیں منع کر رہے تھے کہ دیکھیے شکار نہ کیجئے، اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رب کے ساتھ کفر نہ کریں، رب کا انکار نہ کریں، اور دوسری وجہ جو ہے کل رب کے پاس ہمارے پاس دلیل ہو۔ اگر معاشرے میں آج بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا یہ فریضہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو۔ اگر یہ ڈر ہے کہ زبان سے بھی روکا تب بھی کچھ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اسے دل میں برا جانا۔ وہ 2 لوگ جو شکار کرنے والے تھے اور جو خاموشی تھے، ان کے بارے میں فیصلہ یہی ہوا کہ ان دونوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور وہ قومیں مسخ کر دی گئی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو پرانے قوموں کے واقعات سن کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا 1/3 حصہ قصص پر مشتمل ہے، جس میں جیسے ابھی بتلایا کل کے درس میں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، اور پھر آج کے درس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کل جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے سامنے یہ بطور عبرت، بطور نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان قوموں کے حالات و واقعات سن کر کے، پڑھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مقدس سے ہم تمام کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔